اور کے حوالے سے والغارمین، غارمین وہ جن پر قرض ہے، قرض داروں کے قرض کی ادائیگی کے لیے. غارمین سے مراد وہ ہیں جن پر کوئی چٹی پڑ گئی ہے، جن پر کوئی تاوان پڑ گیا ہے، چٹی پڑ گئی ہے، یا جن پر کوئی قرض اور اس کا وبال ہے، ان کو بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. چٹی اور تاوان کیسے حوالے سے؟ مثلا آپ دیکھیں کہ ایک شخص ہے، اس کے بھائی نے کوئی لون لیا، کوئی آپس میں ادھار کا معاملہ کیا، کوئی رہن بالقبض کا معاملہ کیا، اور گارنٹر دوسرا بھائی بن گیا. بس اوقات ہوتا ہے نا کہ ایک دوسرا شخص گارنٹر بن جاتا ہے، اس کی گواہی دیتا ہے اور وہ گارنٹر بن جاتا ہے. اب جس کا وہ گارنٹر بنا تھا وہ بھاگ گیا، چٹی کس پر پڑ گئی؟ پوری کی پوری اس گارنٹر پہ پڑ گئی. یہ ہے چٹی، یہ ہے تاوان. اگر کسی پر کوئی تاوان، کوئی چٹی پڑ گئی تو اس کے لیے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے. اور پھر غارمین قرض کی ادائیگی کے لیے بھی زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، لیکن اس کے لیے شرط ہے. نمبر 1، بشرطے کہ وہ قرض کسی جائز اور حلال کام کے لیے لیا گیا ہو. اگر قرض لیا گیا ہے کسی ویڈیو کی دکان کو کھول کر اپنا کاروبار برپا کرنے کے لیے، تو یہ قرض حرام کام کے لیے لیا تھا. اگر کوئی شراب کی دکان بنانے کے لیے قرض لیتا ہے، حرام کام کے لیے قرض لیا گیا تھا. ٹھیک ہے. اور بعض علماء کی نظر میں اگر قرض جہیز کے لیے لیا جاتا ہے تو جہیز کیا ہے؟ باطل ہے، حق نہیں ہے. تو جہیز کے لیے وہ قرض کے لیے بھی زکوٰۃ نہیں ادا کی جائے گی، نہ ہی جہیز کے لیے، نہ ہی جہیز کے لیے وہ قرض کے لیے. بہرحال قرض کے لیے رقم ایک تو تب ادا کی جائے گی جب قرض کسی جائز کام کے لیے لیا گیا تھا، اور دوسرا قرض کے لیے زکوٰۃ اس وقت ادا کی جائے گی جب قرض لینے والا اپنا سارا مال دے دے. یہ نہیں کہ وہ خود صاحب نصاب بیٹھا ہوا ہے اور وہ اپنا مال لے کے بیٹھا ہوا ہے اور لوگ زکاتوں سے اس کی قرض ادا کر رہے ہیں. یہ نہیں ہے. بات سمجھ میں آئی ہے؟ قرض لینے والے کا مال، اس کی چیزیں دینے کے باوجود بھی اگر اس پر قرض رہ جائے تو ایسے صاحب قرض کے لیے جس نے جائز کام کے لیے قرض لیا تھا، اس کے لیے زکوٰۃ دی جا سکتی.